بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، ملک کے مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے قراء ذی احترام، محترم بھائیوں اور دوستوں، میں ابھی دلی کے سفر سے آیا ہوں اور سفر کی تکان بھی ہے، لیکن اس پروگرام کی سعادت اور اس کی برکت سے کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ پروگرام دو قرآنوں کا پروگرام ہے۔ ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے۔ ایک وہ قرآن ہے جو چھپی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جو بولتا نہیں ہے، جو خاموش ہے، لیکن اس کے ایک ایک حرف سے ہدایت کی روشنی پھوٹتی ہے۔ اور دوسرا قرآن ناطق ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن کے بارے میں فرمایا کان خلقہ القرآن۔ اسی لیے ایک خاموش قرآن اور ایک ناطق قرآن، ان دونوں کی نسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی قرأت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور نعت شریف۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے تو اس کا پایہ بلند ہے ہی، لیکن الفاظ کے اعتبار سے اور قرآن مجید کے پڑھنے کے لب و لہجے کے اعتبار سے بھی اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ یہ جو ہم لوگ بعض سورتوں کے شروع میں الف لام میم یا یاسین اس طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں جن کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہی حروف ہیں جن سے تم اپنی گفتگو کے اپنے الفاظ کو بنایا کرتے ہو۔ الف ہے، لام ہے، میم ہے، یا ہے، سین ہے، لیکن جب تم ان حروف سے کوئی کلام مرتب کرتے ہو، کوئی لفظ بناتے ہو، تو اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، لیکن انہی حروف سے اللہ نے جو کلام نازل فرمایا اس میں ایک تاثیر ہے، ایک زندگی ہے۔ اور اگر غور کریں تو یہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ اعجاز
اللہ کی تخلیق کا یہ کمال ظاہر ہے۔ انسان کے جسم میں کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں، آج سائنسدانوں نے اس کی پوری تحقیق کر لی ہے۔ آئرن لوہا کتنی مقدار میں ہوتا ہے، کیلشیم کتنا ہوتا ہے، پانی کتنا ہوتا ہے، اسٹون پتھر کتنی مقدار میں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سائنسدانوں نے انسانی جسم کا تجزیہ کر کے واضح کر دی ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر ان اجزاء کو ملائیں تو ایک مردہ، ایک اندھی اور گونگی مورتی بن سکتی ہے، نہ اس میں بولنے کی صلاحیت ہو، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہو۔ لیکن انہی اجزاء سے جب اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے جیسا دیکھنے والا، بولنے والا، سننے اور سمجھنے والا انسان وجود میں آتا ہے۔ جو فرق ایک زندہ اور چلتے پھرتے انسان اور ایک مٹی اور پیتل کی بنائی ہوئی مورتیوں کے درمیان ہے، وہی فرق اللہ کے کلام اور انسانی کلام کے درمیان ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن مجید کو معجزہ قرار دیا گیا، ایک ایسی چیز کہ جس کا بدل نہیں لایا جا سکتا۔ اسی لیے اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سننے کے اعتبار سے بھی اس میں ایک تاثیر رکھی۔ قرآن کن جہتوں سے معجزہ ہے، اس میں علماء نے ایک جہت یہ بھی شمار کی ہے کہ جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، جو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں سمجھتے، قرآن کی فصاحت و بلاغت پر جن کی نظر نہیں ہے، وہ بھی جب کسی خوش آواز قاری سے قرآن پاک کی قرأت سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، ان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ میں ایک ایسا واقعہ آپ سے ذکر کروں جو بالکل ذاتی واقعہ ہے۔ حیدرآباد میں کچھ میرے شاگردوں ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک پروگرام رکھا، اور اس میں وہاں کے پولیس کمشنر جو غیر مسلم بھائی تھے وہ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئے، اور کئی علماء بھی تھے۔ ایک نوجوان نے قرآن مجید کی قرأت کی، جیسا کہ ہمارے ہاں جلسوں میں شروع میں قرأت کا معمول ہے، اور بڑی نفیس قرأت کی، واقعی بہت مؤثر قرأت کی۔ پولیس کمشنر صاحب میرے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے جو مسلمان تھے ان سے کہا کہ ایک ٹوپی مجھے لا کر دو، تو وہ کہیں سے ٹوپی لائے، ٹوپی انہوں نے پہنی اللہ۔ اور پورے انہماک سے تلاوت سنی۔ اور جب قرآن مجید کی تلاوت ختم ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ان کے تأثرات کے اظہار کا موقع آیا، تو وہاں سیاست اخبار نکلتا ہے، حیدرآباد میں بڑا اخبار ہے، اس کے ایڈیٹر جناب زاہد علی خان صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ زاہد بھائی، اپنی تقریر میں کہا، زاہد بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو پیشہ ہے یہ بہت زیادہ تناؤ کا اور ٹینشن کا پیشہ ہے۔ ہم کو مجرم کو پکڑنا پڑتا ہے، اس کے گرد گھیرا ڈالنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ذہن میں بہت تناؤ ہوتا ہے۔ پوری ڈیوٹی ہم لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جب ہم ٹینشن کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے اس لیے ہمارا معمول ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو گاڑی میں، اور جب واپس آتے ہیں ڈیوٹی پر آتے ہیں تو گاڑی میں کوئی موسیقی لگا لیتے ہیں تاکہ دماغ کو تھوڑا سکون ہو، اور سوتے وقت بھی تھوڑی سی موسیقی سنتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ لیکن آج ہم نے جو گانا سنا ہے، ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اللہ۔ آج ہم نے جو گانا سنا ہے اور اس کا ہمارے دل پر جو اثر ہوا ہے کہ کسی موسیقی کا آج تک مجھ پر یہ اثر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس کی کیسٹ دیجئے، اور وہ زمانہ کیسٹوں کا تھا، مجھے اس کی کیسٹ دیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ اسی کو میں آتے جاتے اور سوتے وقت سویا کروں۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے۔
جو لوگ قرآن کے ایک لفظ کے معنی سے واقف نہیں ہیں، جو عربی زبان سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کلام میں جو تاثیر رکھی ہے یہ ان کے دلوں پر دستک دیتی ہے، اللہ اور یہ ان کے آنکھوں کو شبنم سے آبیار کرتی ہے۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ اور قرات اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ آپ دیکھیں جو نہ سمجھنے والے لوگ بھی ہیں ان پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنی سادگی کے ساتھ پڑھی جائے اور اس میں یہ تاثیر ہو۔ ہر مذہب کے لوگوں کو دیکھیے، وہ اپنی کتابوں کو ڈھول باجے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں ایک لوگوں کے لیے پرکشش بنانے کے لیے، لیکن قرآن کے ساتھ تو ایسی چیزیں جائز ہی نہیں۔ قاری سادہ طریقے پر قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اس فن کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں گجرات کے ذریعے قرآن مجید کی بہتر تلاوت اور تجوید کی سوغات پہنچ رہی ہے۔ اللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس سرزمین کے لیے، ایک مسلمان کے لیے۔ اصل دولت روپے پیسے اور ان کی بلڈنگیں نہیں ہیں، بلکہ اصل دولت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی اشاعت اس کے ذریعے۔ اللہ الحمدللہ۔ اس مجلس میں ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بھی ہوگی انشاءاللہ، نعتیں بھی پڑھی جائیں گی۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہم صل تسلیما۔ علی سیدنا محمد۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ و سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ایک شکل ہے۔ تو غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ جو علماء ہیں، عوام، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بہت تاکیدی لہجے میں کہا گیا، انا کا لفظ ہی عربی زبان میں تاکید کے لیے ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو صلاۃ و سلام کا حکم دینے سے پہلے فرمایا گیا کہ دیکھو حضور کے مقام کو پہچانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کی اہمیت کا تصور کرو کہ اللہ بھی حضور پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اور جو مخلوق اللہ کی سب سے زیادہ مقرب مخلوق ہے اس وقت عالم بالا میں، فرشتوں کی مخلوق، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتی ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، تمہارا بھی کام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ اور واقعی یہ امت اپنے نبی پر جتنا صلاۃ و سلام بھیجتی ہے اور یہ امت اپنے نبی سے جیسے محبت کرتی ہے، اس کی کوئی مثال دنیا انسانیت میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان جاہل ہوگا، مسلمان شراب و کباب میں مبتلا ہوگا، مسلمان گناہوں میں مبتلا ہوگا، دین سے غفلت ہوتی ہوگی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس گنہگار مسلمان کے سینے میں بھی موجزن ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو یہی محبت فتنہ ارتداد سے بچاتی ہے، کفر کی طرف جانے سے اس نے اس کو تھام رکھا ہے۔ اسی لیے یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہنا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا، لیکن غور فرمائیے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت نہ کسی مقرر کی حیثیت سے تھی، نہ کسی مجاہد کی حیثیت سے تھی، نہ کسی منتظم کی حیثیت سے تھی، نہ قاری قرآن کی حیثیت سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گو کی حیثیت سے آپ کی شہرت تھی۔ لیکن آپ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ کا وہ منبر کہ آپ کی وفات کے بعد جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا تو ان کو تکلف ہوا
کہ جس منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں میں اس پر کھڑا ہوں، تو آپ نے اوپر کا زینہ چھوڑ کر اس سے نیچے کے زینے پر اپنا قدم رکھا۔ اتنی عظمت اور اتنی حرمت اس منبر کی صحابہ کے دل میں تھی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضور کی عظمت، اور پھر ثانی اثنین حضور اس امت میں جو سب سے بہتر امتی تھے، اشرف الامم تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زینے، جس زینے پر وہ کھڑے ہوئے اس کو بھی چھوڑ کر وہ ایک زینہ اور نیچے اتر آئے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے خیال کیا کہ اگر لوگ اسی طرح نیچے اترتے جائیں تو آئندہ تو خطیب کو تہخانے میں کھڑا ہونا پڑے گا، تو انہوں نے وہ زینہ چھوڑ کر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے دوسرے زینے پر کھڑے ہونے کا معمول رکھا، جو اب بھی قائم ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس منبر نبوی کی اتنی زیادہ اہمیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی صحابی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس منبر پر وہ کھڑے ہو کر اپنی بات پیش فرمائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منبر پر بٹھایا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت شریف پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ثنا میں اپنا کلام پڑھا۔ تو یہ نعت، یہ دراصل سنت ہے، میراث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں قرآن صامت اور قرآن ناطق، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ اور نبی اللہ، دونوں کے ذکر کو، دونوں کے تذکرے کو آپ حضرات نے جمع فرما دیا ہے۔ یہ بہت مبارک مجلس ہے اور ضرورت اس بات کی ہے، اچھی باتوں سے جوڑنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک مزاج اسلام کا یہ ہے کہ مقاصد اہم ہیں لیکن ذریعے زمانے کے لحاظ سے، لوگوں کی طبیعتوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دین کے مقاصد میں سے ہے، بلکہ یہ ایمان کی بنیاد میں سے ہے۔ اس محبت کا بیج بونے اور اس محبت کے نشے سے لوگوں کو مخمور کرنے، اس کے مختلف وسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے کتابیں بھی ہیں، اس کے لیے تقریریں بھی ہیں، اس کے لیے یہ قرات اور نعت کی محفلیں بھی ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے منتظمین کو کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن مجید کو آخرت میں ہم لوگوں کے لیے شفیع بنائے، ہم لوگوں کے حق میں حجت بنائے، آمین۔ خدا نخواستہ ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کے قدموں میں ہم لوگوں کو بیٹھنے کا اور آپ کی شفاعت میں حصہ دار ہونے کا موقع ہمیں میسر ہو۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔